محمد بن جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے مشہور شیعوں کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کے مشہور لقب کاظم اور باب الحوائج ہیں۔ آپ 128 ہجری میں ابو مسلم خراسانی کے بنی امیہ کے خلاف قیام کے دوران پیدا ہوئے اور 148 میں اپنے والد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی 35 سالہ امامت کے دوران بنی عباس کے خلفاء منظور دوانکی، ہادی، مہدی اور ہارون رشید برسرار اقتدار رہے۔ منصور دوانکی اور مہدی عباسی کے دور خلافت میں آپ نے کئی مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور آخرکار 183 ہجری کو سندی بن شاہق کے زندان میں جام شہادت نوش کیا اور منصب امامت آپ کے فرزند امام رضا علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی بنی عباس کے عروج کے زمانے میں گزری ہے، اس بنا پر کہ آپ تکیہ سے کام لیتے تھے اور اپنے پیروکاروں کو بھی تکیہ کرنے کی سفارش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی زندگی میں بنی عباس کے حکمرانوں اور ان کے مقابلے میں چلائی جانے والی علوی تحریکیں جیسے قیام شہید فقہ وغیرہ کے بارے میں کوئی صریح رد عمل دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن ان باتوں کے باوجود آپ بنی عباس اور دیگر افراد کے ساتھ ہونے والے مناظرات اور علمی بحث مباحثوں میں بنی عباس کی خلافت کو غیر قانونی قرار دیتے تھے۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی علماء کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام کے مختلف مناظرات اور علمی گفتگو تاریخی اور حدیثی منابع میں ذکر ہوئے ہیں۔ دوسرے ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ آپ علیہ السلام کے مناظرات مد مقابل پوچھے گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نظام وکالت کی تشکیل اور اسے مختلف علاقوں میں وسعت دینے کے لیے مختلف افراد کو وکیل کے عنوان سے ان علاقوں میں مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف سے آپ علیہ السلام کی زندگی شیعہ مذہب میں مختلف گروہوں کے ظہور کے ساتھ ہم زمان تھی اور اسماعیلیہ، فاتحہ اور ناوسیہ جیسے فرقے آپ کی حیات مبارکہ ہی میں وجود میں آ گئے تھے، جبکہ واقفیہ نامی فرقہ آپ کی شہادت کے بعد وجود میں آیا۔ شیعہ و سنی منابع آپ کے علم، عبادت، بردباری اور سخاوت کی تعریف و تمجید کے ساتھ آپ کو کاظم اور عبد الصالح کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بزرگان اہل سنت ایک دین شناس ہونے کے عنوان سے آپ کا احترام بھی کرتے ہیں اور شیعوں کی طرح آپ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کا مزار آپ کے پوتے امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ عراق کے شہر قازمین میں واقع ہے، جو اس وقت حرم قازمین کے نام سے مسلمانوں خاص کر شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اسیری اور قید خانوں پر امام موسیٰ کاظم اپنے دور امامت میں کئی مرتبہ عباسی خلفاء کے ہاتھوں اسیر ہو کر زندان چلے گئے۔ پہلی بار مہدوی عباسی کے دور حکومت میں خلیفہ کے حکم سے امام کو مدینے سے بغداد لے جایا گیا۔ ہارون عباسی نے امام علیہ السلام کو 2 مرتبہ قید کیا، لیکن تاریخ پہلی مدت قید کے بارے میں خاموش ہے، جبکہ دوسری مدت قید سن 179 سے 183 ہجری تک ثبت کی گئی ہے، جو امام علیہ السلام کی شہادت پر تمام ہوئی۔ دوسری مرتبہ ہارون عباسی نے 20 شوال سن 179 میں امام علیہ السلام کو مدینے سے گرفتار کیا اور 7 ذی الحجہ کو بصرہ میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں قید کیے گئے۔ شیخ مفید کا کہنا ہے کہ ہارون نے سن 180 میں عیسیٰ بن جعفر کے نام ایک خط لکھا جس میں امام کو قتل کرنے کا کہا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو بغداد میں فضل بن ربیع کی زندان میں منتقل کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری لمحات کو فضل بن یحییٰ اور سندی بن شاہق کے قید خانے میں گزارے۔ امام کے زیارت نامے میں زندان کے تہہ خانے کی کال کوٹھریوں میں اذیت دی گئی۔ عبارت سے آپ کو سلام دیا جاتا ہے۔ زیارت نامے میں آپ کے زندان کو ظلم المتامیر سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ متمورہ اس قید خانے کو کہا جاتا ہے جو کنویں کی مانند ہو
اور جس میں پاؤں پھیلانے اور سونے کی جگہ نہ ہو۔ اسی طرح چونکہ بغداد دریائے دجلہ کے قریب ہے، اس لیے اس کے بیسمنٹ مرطوب ہوتے ہیں اور نمی یعنی متمورہ پائی جاتی ہیں۔ عباسی خلفاء کے ہاتھوں امام کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کے اسباب میں مختلف اقوال نقل ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے بیان کیا ہے کہ عباسی دربار کے وزیر یحییٰ برمکی کی حسادت یا پھر امام کے بھائی علی بن اسماعیل بن جعفر کی ہارون عباسی کے پاس چغل خوری اور بہتان تراشی آپ علیہ السلام کی گرفتاری کا سبب بنی۔ کہا گیا ہے کہ ہارون شیعوں کی امام کاظم کے ہاں آمد و رفت سے بھی بہت حساس تھا۔ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ شیعوں کا امام پر عقیدہ اس کی حکومت کو کمزور کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام کاظم کی گرفتاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام کی طرف سے تقیہ کرنے کا کہنے کے باوجود حشان بن حکم جیسے بعض شیعہ رعایت نہیں کرتے تھے۔ ان نقل کے مطابق حشان بن حکم کے مناظرے امام علیہ السلام کو زندان لے جانے کا باعث۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شہادت کی۔ امام موسیٰ کاظم کی عمر کے آخری ایام سندھی بن شاہق کے قید خانے میں گزرے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ سندھی نے ہارون رشید کے حکم سے امام کو زہر دیا اور 3 دن کے بعد آپ شہید ہوئے۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی شہادت بروز جمعہ 25 رجب 183 ہجری کو بغداد میں واقع ہوئی، لیکن شیخ مفید کے نقل کے مطابق آپ کی شہادت 24 رجب کو واقع ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ اور جگہ کے بارے میں بعض دیگر اقوال بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض نے سن 181 اور بعض نے 186 ہجری کہا ہے۔ مناقب میں اخبار الخلفاء سے نقل کیا، امام موسیٰ کاظم نے جب ہارون رشید کے حکم سے فدیہ کا حدود اربع معین کیا تو اس طرح سے معین کیا کہ اس وقت کے جہان اسلام کی سرحدوں کو شامل تھا، جس پر ہارون کو شدید غصہ آیا اور کہا کہ اس طرح سے آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا، اور یہی سے امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ امام موسیٰ کاظم شہید ہونے کے بعد سندھی بن شاہق نے یہ دکھانے کے لیے امام طبی موت مرے ہیں بغداد کے معروف بعض فقہا کو بلایا اور امام کے لاش کو انہیں دکھایا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بدن پر کوئی زخم نہیں، اور اس کے حکم سے آپ کا جسم بے جان بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ آپ طبی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت کی نوعیت کے بارے میں مختلف ہیں۔ اکثر مورخین کے مطابق یحییٰ بن خالد اور سندھی بن شاہق نے آپ کو زہر دیا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے آپ کو ایک بچھو نے اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھنے کی 2 وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی وجہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ امام طبی موت وفات پا گئے۔ دوسری وجہ یہ ثابت ہوتی ہے جو لوگ مہدویت کا عقیدہ رکھتے تھے اسے باطل کیا جا سکے۔ امام موسیٰ کاظم کو منصور دوانکی کے خاندان کے قبرستان، جو قریش قبرستان سے مشہور تھا، میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مدفن حرم کاظمین سے مشہور ہے۔ کہا گیا ہے کہ عباسیوں کے قبرستان میں دفنانے کی وجہ یہ تھی کہ امام کی قبر شیعوں کے اجتماع کا مرکز نہ بن سکے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اب سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔